بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مضمون اردو اسٹیپ سیشن، عنوان بطخوں کا بٹوارہ، زیر عنوان خلاصہ نگاری، مصنف کمال احمد رضوی، معلمہ فاخرہ سید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بطخوں کا بٹوارہ، جس کے مصنف کمال احمد رضوی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اور بھی کئی دلچسپ کہانیاں لکھی۔ ہمارا زیر عنوان خلاصہ نگاری ہے، بطخوں کا بٹوارہ۔ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد ہم بعد میں خلاصہ نگاری کی طرف جائیں گے۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، صفحہ نمبر 91۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ ہم پہلے مشکل الفاظ معنی کا جائزہ لیں گے۔ پہلا لفظ ہے مفلس، جس کا مطلب ہے غریب، فاقہ، بھوک یا بھوکا رہنا۔ بھلیمانس، شریف، روکھی پھیکی، بے ذائقہ۔ سرپرست، سربراہ۔ سپرد، حوالے کرنا۔ پنکھ، پر۔ روپیہ اینٹنا، دھوکے سے روپیہ حاصل کرنا۔ کچھ بننا پڑنا، کچھ نہ ہونا، کوئی حل نہ پانا۔ آخر میں دو محاورے دیے گئے ہیں۔ محاورہ روزمرہ ہوتا ہے جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ دو محاورے دیے گئے ہیں، منہ دیکھتا رہ جانا، حیران ہونا، نا امید ہونا۔ منہ میں پانی بھر آنا، دل للچانا۔ آپ نے تمام مشکل الفاظ کے معنی زبانی یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں۔ اب ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 92 پر بطخوں کا بٹوارہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اتنے غریب اور مفلس تھے کہ کئی روز تک فاقہ ہوتا رہتا۔ گھر کی تمام چیزیں ایک ایک کر کے بک گئی اور آخرکار ایک بطخ رہ گئی۔ جب بھوک نے انہیں بہت زیادہ ستایا تو اس شخص نے اللہ کا نام لے کر بطخ کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو بھلی مانس، اسے پکا لو۔ بیوی کہنے لگی، نہ گھر میں آٹا ہے جس سے روٹی پکا لیں اور نہ نمک مرچ مسالہ ہے کہ جس سے یہ بطخ پکا لوں۔ روکھی پھیکی بطخ تیار کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو میں گاؤں کے چودھری کے پاس یہ بطخ لے کر جاتا ہوں اور اسے نذرانہ پیش کرتا ہوں، شاید وہ کچھ روپے دے دے۔ وہ آدمی ذبح کی ہوئی بطخ لے کر سیدھا گاؤں کے چودھری کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چودھری گھر سے باہر نکلا تو اس نے وہ بطخ دیتے ہوئے کہا، چودھری جی، میرے پاس صرف یہی ایک آخری سہارا تھا، سو وہ آپ کی نظر کرنے آیا ہوں۔ چودھری اسے گھر کے اندر لے گیا، پھر اپنے بیوی بچوں کو آواز دے کر بلایا اور ان کے سامنے اس شخص سے کہنے لگا، تم خود ہی یہ بطخ ہم لوگوں میں بانٹ دو، مگر خیال رہے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک حصہ ملے۔ چودھری کی ایک بیوی تھی، 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھی، یعنی کل ملا کر وہ 6 تھے۔ اس آدمی نے چاقو لیا اور سب سے پہلے بطخ کا سر کاٹا۔ اسے چودھری کے حوالے کر کے کہنے لگا، آپ چونکہ اس خاندان کے سرپرست ہیں، اس لیے سر آپ کا حصہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے بطخ کی ناک کاٹی اور چودھرائن کے حوالے کرتے ہوئے بولا، آپ اس گھر کی مالکہ ہیں، اس لیے آپ کو مرد کی ناک کی حفاظت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ آپ کی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے بطخ کے دونوں پاؤں کاٹے اور دونوں لڑکوں کے سپرد کرتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے باپ کے پاؤں ہو، یعنی تم اپنے باپ کا سہارا بنو گے، اس لیے یہ دونوں پاؤں تمہارے ہوئے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بطخ کے دونوں پنکھ کاٹے اور دونوں لڑکیوں کے حوالے کرتے ہوئے بولا، تم دونوں اسی طرح گھر سے پنکھ اڑاتی دوسروں کے گھروں میں چلی جاؤ گی، اس لیے یہ پنکھ تمہارا حصہ ہے، اور باقی حصہ جو بچا وہ خود لے لیا۔ وہی گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ چودھری اس شخص کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سے روپے دے کر رخصت کیا۔ ایک پڑوسی کو جب یہ خبر ملی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے سوچا کہ چلو اسی بہانے چودھری سے روپیہ اینٹھا جائے۔ چنانچہ اس بھلے آدمی نے 5 بطخیں خریدی اور انہیں لے کر چودھری کے گھر پہنچ گیا اور بولا، چودھری صاحب، یہ تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ چودھری نے اپنی بیوی بچوں کو بلا کر ان کے سامنے اس شخص سے کہا، ان بطخوں کو تم خود ہی ہم لوگوں میں بانٹ دو اور اس طرح بانٹو کہ کوئی نقصان میں نہ رہے۔ اس شخص نے بہت دیر تک سوچا اور غور کیا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا
कि भला 6 अफराद में 5 बतखों को किस तरह बांटा जाए कि कोई नुकसान में ना रहे। उसे गुस्सा भी आया कि वो 6 बतखें क्यों ना लाया, मगर अब क्या हो सकता था। आखिर जब उससे कुछ ना बन पड़ा तो चौधरी ने पहले शख्स को बुलवा भेजा। जब वो शख्स आया तो चौधरी ने उससे कहा, इन बतखों को हम 6 आदमियों में बांट दो। उस शख्स ने एक बतख उठाई और चौधरी और चौधराइन के हवाले करते हुए कहने लगा, ये लीजिए, अब आप लोग 3 हो गए। एक बतख उठाई और दोनों लड़कों के हवाले करके कहा, तुम भी 3 हो गए। एक बतख दोनों लड़कियों को देते हुए बोला, ये तुम ले लो, तुम भी 3 हो गई। और 2 बतखें खुद रखकर बोला, लो, हम भी 3 हो गए। चौधरी उसकी अक्लमंदी पर और भी खुश हुआ और उसे अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके, और वो लालची आदमी वो ही देखता रह गया। जी तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह एक गरीब लेकिन अक्लमंद शख्स ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी गुर्बत और अपने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। अब चलते हैं सबक के दूसरे हिस्से की जानिब, जो है खुलासा निगारी। खुलासा निगारी के असूल हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। यहाँ चंद अहम जरूरी बातें दोहरा रही हूँ। खुलासा लिखने के लिए हमें किसी भी सबक या कहानी का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा लिखना जरूरी होता है। उस 1/3 हिस्से में हम सबक के तमाम अहम रकात दुरुस्त तरतीब के साथ लिखते हैं। जब तक वाक़यात की तरतीब दुरुस्त नहीं होगी, खुलासा निगारी का मकसद पूरा नहीं होगा। खुलासा लिखते हुए चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। खुलासे में गैर जरूरी बातों से इस्तेमाल किया जाए। कोई भी जरूरी और अहम पॉइंट नजरअंदाज ना किया जाए। तमाम जरूरी और अहम पॉइंट दुरुस्त तरतीब के साथ लिखे जाएं। इमला दुरुस्त हो। जुमला जितना छोटा यानी मुख्तसर होगा, इमला में गलती का इम्कान उतना ही कम होगा। अहम रकात को कभी भी आपने नंबरिंग के साथ 1, 2, 3 करके नहीं लिखना। आपने अहम रकात को छोटे छोटे मुख्तसर पैराग्राफ में लिखना है। खुलासा लिखने से पहले आप सबक का उन्वान लिखेंगे, मुसन्निफ का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम खुलासा लिखना शुरू करेंगे। खुलासा लिखने से पहले किसी किस्म की तमहीद या तारुफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि जिस तरह से कहानी शुरू की जाती है आप भी खुलासा उसी तरह से डायरेक्ट शुरू करेंगे। खुलासा छोटे छोटे पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। खुलासे में आप अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह से उर्दू में आपकी कहानी लिखी हुई है आप इसी तरह से उसे मुख्तसर अल्फाज में बयान करेंगे। जैसे स्कूल रीओपन होंगे आपके तहरीरी काम का जायजा लिया जाएगा, लिहाजा आपने काम मुकम्मल प्रेजेंटेशन के साथ करना है, यानी दिन और तारीख का बाकायदा इंदराज करना है। उन्वान, ज़ेर उन्वान और मुसन्निफ का नाम लाजमी लिखना है और खुलासा जहां पर मुकम्मल हो जाएगा वहां पर आप एक छोटी सी इख्तितामी लाइन यानी एंड लाइन लाजमी लगाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।